اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد اللہم اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی 24ویں دن کی دعا لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی چیز کا کہ جو تیری رضاعت کا باعث بنے، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ، پروردگار ہم تیری توفیق چاہتے ہیں تاکہ تیری اطاعت کر سکے، اور تیری نافرمانی سے بچنے کی بھی ہم تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ یا جواد السائلین، اے وہ سخی جو سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس دعا میں چند چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اس ماہ رمضان المبارک میں کہ ہم تیرے رضا کو حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم کی رضا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا کام چاہے جتنا بڑا ہو، اگر اس سے خدا راضی نہیں ہے تو پھر وہ سب بیکار ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ صرف و صرف خوشنودی دنیا کے لیے کام کو انجام دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضاعت ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، جبکہ کوئی بھی عمل بغیر رضاعت پروردگار کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی عمل قبول کیا جاتا ہے جو خدا کی رضا کے لیے ہو، جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، جو خدا کی قربت کے لیے ہو۔ ناظرین، ہم دنیا میں بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں، مگر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں عزت حاصل کرنا، دنیا میں مرتبہ حاصل کرنا، دنیا میں اس کے ذریعے سے برتری حاصل کرنا۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ ہماری رضا کے لیے ہو۔ چاہے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نیت بھی یہی ہوتی ہے، خوشنودی پروردگار کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ مگر یہی نماز اگر ہم بندوں میں نمازی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ہو تو پھر 100 رکعت نماز پڑھے تو خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو رضاعت ضروری ہے پروردگار عالم کی، جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے حاصل کیا ہے۔ زندگی بھر ان کا جو بھی کام تھا خدا کی رضا کے لیے۔ ہم اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا کی رضاعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے دنیا ناراض ہو گئی اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، مگر اگر خدا ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گا۔ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، خدا کو اپنا دشمن نہ بنائیے، خدا کی رضاعت کے لیے اور خدا کی قربت کے لیے ہم فعل کو انجام دیجئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار اس کام سے ہم کو دور رکھ اور ہمیں محفوظ رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ خدا کی ناراضگی کا انجام کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا، شیطان کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، یزید کے ساتھ کیا ہوا۔ جو خدا کی رضاعت کے لیے کام کرے وہ 1400 سال پہلے کربلا کی جنگل میں اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو آج بھی وہ زندہ و جاوید رہتا ہے، اس کا دل غموں میں زندہ رہتا ہے۔ اور جو خدا کی ناراضگی کے لیے کام کرے، چاہے اس کی حکومت پوری دنیا پہ ہو، مگر آج بھی کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوتا۔ تو رضاعت پروردگار بہت ضروری ہے۔ خدا کی رضاعت حاصل کریے اور خدا کی ناراضگی سے بچیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عارف باللہ کا تھا کہ اس نے بہت ہی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نان بائی کی دکان پہ وہ گئے روٹی لینے کے لیے، تو پیسہ نہیں تھا تو نان بائی نے واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس ہو لیے تو کسی نے کہا کہ نان بائی سے کہ تم نے کس کو واپس بھیجا ہے، جانتے نہیں ہو یہ کتنے بڑے عارف ہیں؟ کہا کہ یہ فلاں شخص ہے، میں تو ان کو پہچانتا نہیں تھا مگر میں تو ان کا بڑا معتقد ہوں۔
ایک مرتبہ پا برہنہ دوڑا ان کے پیچھے اور کہا کہ جو ہے سرکار غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو کیا کرتا. کہا کہ نہیں آپ لے جائیے روٹی, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو کب سے آپ کے دیدار کا منتظر ہوں, خوش نصیبی ہے کہ آپ ہماری دکان پہ تشریف لے آئے, آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. کہا کہ جو ہے کوئی بات نہیں مگر میں اب تمہاری دکان پہ نہیں آؤں گا. کہا کہ جو ہے کیا کروں کہ آپ راضی ہو جائیں. کہا کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ پورے اہل محلہ کو ایک وقت کھانا کھلاؤ. کہا کہ سرکار میں کھلاؤں گا, جس سے آپ راضی ہو جائیں میں وہ کام کروں گا, میں پورے اہل محلہ کو کھانا کھلاؤں گا. تو ایک مرتبہ جو ہے اس عارف باللہ نے ایک نصیحت دی کہ یاد رکھو, دیکھو پروردگار عالم کی طرف رخ کیا, آسمان کی طرف, کہا پروردگار یہ تجھے راضی کرنے کے لیے ایک روٹی دینے کے لیے راضی نہیں تھا, مگر مجھے راضی کرنے کے لیے یہ پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے. تو یہ انسان کا فکر ہے کہ انسان خوش رہے, پروردگار ناراض ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. نظریہ بدلیے, فکر بدلیے, اللہ کو راضی کریے اللہ کی خوشنودی کے لیے. ہم جو ہے اس وقت جو ہے دنیا داری میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ فقیر گیا جو ہے فروٹ والے کے یہاں, اس نے کچھ مانگا تو جو ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سب سے مانگنے والے آتے ہیں تو جو گھر میں خراب ہونے والی چیز ہے وہ ہم اسے دیتے ہیں. کھانا والے آ گئے, اگر کوئی فقیر آ گیا تو جو رات کا بچہ کھانا ہے وہ فقیر کو دیں گے, جو تازہ بنا ہے وہ خود کھائیں گے. عزیزان محترم یہی حال اس نے کیا. جو پھل خراب ہو رہا تھا اس نے کہا کہ یہ ایسے بھی خراب ہو جائے گا, اسے دے دو. ایک مرتبہ فقیر نے دیکھا کہ یہ کھانے کے لائق نہیں ہے, جیب سے پیسہ نکالا اس کو دیا تو اچھا پھل دیا. تو ایک مرتبہ فقیر نے کہا کہ جو ہے اللہ کے نام پہ اس نے جو ہے پرانا اور سڑا گلا پھل جو ہے مجھے عطا کیا, مگر دنیا کے نام پہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے تازہ جو ہے پھل دیا. یعنی آخرت ہمارے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ دور آ گیا ہے, یہ زمانہ آ گیا ہے. تو خدا کی رضاعت حاصل کریے کسی صورت سے, چاہے عبادت کی صورت سے, چاہے مومنین کی خدمت کر کے, غربا مساکین کی خدمت کر کے, اور یہی اس دعا میں آخر میں بتایا جا رہا ہے. دوسرا حصہ جو ہے دعا کا کہ جو ارشاد ہو رہا ہے وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ, اور پروردگار ہم تم سے سوال کرتے ہیں اس ماہ رمضان المبارک میں کہ ہمیں توفیق عنایت فرما. یاد رکھیے ناظرین, یہ توفیق کی دعا آپ ہر نماز میں مانگا کریے. اگر نماز پڑھیے تو اس میں بھی توفیق کی دعا کریے, دعا پڑھیے تو اس میں بھی توفیق کی. یہ توفیق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس توفیق ہی نہ ہو, کروڑوں کی دولت ہو, پڑوسی بھوکا مر جائے گا, کیونکہ اس کو خدا نے توفیق ہی نہیں دیا ہے. جب پروردگار کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی توفیق کو سلب کر لیتا ہے, اپنی توفیق کو چھین لیتا ہے. پھر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو ہے کوئی بھوکا ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی مفلس ہے, کوئی ناچار ہے, وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پروردگار عالم کی توفیق ہے. ناظرین آپ سب روزے سے ہوں گے, اگر آپ روزے سے ہیں تو یہ بھی خدا کی توفیق ہے. اس کے لیے بھی ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو ہم روزہ نہیں رکھ پاتے, اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم 2 رکعت نماز پڑھتے ہو یہ بھی خدا کی توفیق ہے. تو زیادہ سے زیادہ عمل انجام دینے کی, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی, سوشل ورک کرنے کی ہم کو خدا سے توفیق مانگنا چاہیے کہ جب تک خدا کی توفیق نہیں ہوگی ہم کوئی کام انجام نہیں دیں گے. اور پھر دوسری چیز جو اس دعا کا ہے توفیق کے آگے کہ اصلُکَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ, کہ ہم کو توفیق عطا کر کے ہم تیری اطاعت کر سکیں, اور توفیق عطا کر کے ہم تیری معصیت سے گناہوں سے بچ سکیں. ناظرین اگر توفیق ہوگی تو ہم خدا کی اطاعت کریں گے, اگر توفیق نہیں ہوگی تو ہم خدا کی اطاعت نہیں کریں گے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہے توفیق پروردگار ہمارے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد آخری جملہ جواد السائلین, جو سب سے زیادہ سخی ہے اور عطا کرنے والا ہے. آج ہم کو یہی عرض کرنا تھا مگر جو ہے وقت کم ہے, مگر پھر بھی اختصاراً جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سخی کسے کہتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سخی کون ہے,
تو امام نے ارشاد فرمایا جو تو نے سوال کیا ہے، جواد کے معنی پوچھا ہے، جواد کے معنی سخی کے ہوتے ہیں، مگر جواد کے معنی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا سے تعلق رکھتا ہے، ایک جو ہے پروردگار عالم سے۔ اگر دنیا والوں کے بارے میں پوچھا جائے تو جواد اسے کہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی اطاعت کرے، جو اس کے واجبات اور فرائض کو انجام دے، وہ سخی ہے، اور بخیل وہ ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے۔ مگر پروردگار عالم کے بارے میں جب جواد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس کی صفات ہے، تو اس کے بارے میں جب استعمال ہوتا ہے تو پروردگار اگر کچھ ہمیں دیتا ہے تو بھی وہ جواد ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو بھی جواد ہے۔ اس لیے کیونکہ جب دیتا ہے تو وہی چیز دیتا ہے جو ہماری نہیں ہے، اور جب روک لیتا ہے تو وہی چیز روکتا ہے کہ جو ہماری تھی ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم دے تو بھی سخی، نہیں دے تو بھی سخی، مگر جواد کا جو امام نے ارشاد فرمایا ہے بندوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جواد وہ ہے جو فرائض کو انجام دے اور جو ہے محرمات سے بچے۔ بس ناظرین، آخری بات جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی سخی اس وقت تک سخی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں یہ تین باتیں نہیں پائی جائیں۔ پہلی چیز جو ہے سخاوت کی، وہ کیا ہے کہ وہ تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اپنے مال کی سخاوت دکھاتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جو ہے خوشحالی ہو تو ہم دے رہے ہیں، جب تنگ دستی ہو تو ہم روک دیں، بلکہ سخی وہ ہے جو دونوں حالتوں میں اپنے مال کو ضرورت مندوں تک پہنچاتا رہے۔ اور دوسرا جو ہے ضروری ہے کہ مستحق افراد تک اپنا مال کو خرچ کرے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس کو چاہے اس کو بانٹ دیں، جو مستحق ہے اس تک اس کا حق پہنچائے۔ یہ دوسری شرط ہے سخاوت کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے کہ مستحق جو ہے یہ سمجھے کہ جو ہے جس نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ شکر پروردگار ہے کہ اس نے جو ہے پروردگار نے ہم کو عطا کیا، ہم نے اس کو دیا ہے، اور یہ جو شکر جو ہے عطا کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم نے اس کو مال عطا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے جو ہے ہمارے چند معروضات۔ بہت بہت شکریہ کہ جو آپ ہماری اس ویڈیو کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ جو نئے ناظرین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہمارا اس چینل پہ چلتا ہے، جس کو آپ جو ہے گوگل ایپ کے ذریعے سے جو ہے جواب دے سکتے ہیں۔ کل کی تقریر سے جو چند سوالات دیے گئے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے عرض کر دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہے النظافۃ من الایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول کی حدیث ہے النظافۃ من الایمان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے مومن کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے؟ جو میں نے جو ہے کل آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ مومن چند سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، اسی کے متعلق جو ہے سوال ہے کہ مومن کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو بس ذائقے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو بطور ذائقہ استعمال کرتے ہیں، یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ یہ قول کس کا ہے؟ بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔